حسن والوں کے طلبگار ہیں اچھے اچھے، مال اچھا ہے خریدار ہے اچھے اچھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ اس بازار کے ریگولر خریدار ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند ہے۔ اس کا ثبوت وہ ای میلز اور وہ خط ہیں جو ہمیں مسلسل مل رہے ہیں اور آپ کی پسند کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے آپ کے خطوں کی روشنی میں اس بازار کو نئی طرح سے سجا کر۔ اتنی سی داستان عمر آپ سے کیا کروں بیان، جاگے تھے انتظار میں، سو گئے انتظار میں۔ شب وہی شب، شب وہی شب ہے، دن وہی دن ہے جو تیری یاد میں گزر جائے۔ کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں۔ ناظرین، اردو زبان کا ایک عجیب حسن ہے جو اسے دوسری زبانوں سے الگ کرتا ہے۔ اس کی اسکرپٹ اپنے تحریر کے حسن سے پہچانی جاتی ہے جو وقت کے ساتھ ایک فن کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ اردو زبان کا ذکر آتے ہی خوش نویسی کی بات اپنے آپ ہی ذہن میں آ جاتی ہے۔ اردو کا خوش نویسی سے جو گہرا رشتہ ہے وہ شاید دوسری کسی زبان کو حاصل نہیں ہے۔ اس زبان نے خوش نویسی کو صرف لکھنے کے ہنر تک ہی محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ اسے ایک فن کا درجہ عطا کیا ہے۔ کتابت سے لے کر خطاطی تک اس خوش نویسی کے کئی رنگ ہیں۔ کتابت جو ہے وہ ایک عام میٹر جو نیوز پیپر یا بک کے لیے بک پیج میکنگ ہم کرتے تھے اس کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم خطاطی کہہ دیتے ہیں یا کیلیگرافی کہہ دیتے ہیں تو وہ ایک آرٹ فارم کا لیٹر ہوتا ہے، اور جو جتنا بھی اس کو بیوٹیفل ہم کوئی تھیم دے سکتے ہیں کسی تھیم میں ہم کرتے ہیں، اور اس کو ہم کیلیگرافی یا خطاطی کہتے ہیں۔ عربی اور فارسی زبانوں میں مقبول اس فن کو اردو نے بھی اپنا لیا، اور آج یہ اس زبان میں اظہار فن کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ مصوری انسانی ایک فطرت ہے، وہ شروع سے ایک شکلیں تصویریں انسان بناتا چلا ہے۔ اب اسلام کے اندر تصویر بنانا، شکلیں بنانا یہ منع ہے، اس لیے ان فنکاروں نے اپنا جو فن دکھایا ہے انہوں نے قرآنی آیتوں کے اندر خطاطی کے اندر دکھایا ہے۔ حالانکہ خطاطی میں توغروں کی کافی اہمیت ہے، لیکن آج اس فن کے ماہر ان بندشوں سے باہر آ کر نئی سمتوں میں کوشاں ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ ہم صرف پیپر پہ، بلیک پیپر پہ یا کوئی بھی ایوری پیپر لے لیتے تھے جو ہم کلر کیا ہوا ہوتا تھا، لیکن اب تو اس کو ووڈ پہ ہم لے گئے ہیں، ریف کا کیا ہے۔ کوئی بھی چیز جیسے کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں اچھی چیز ہے، بیوٹیفل ہے یا اچھا لگ رہا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ بنا کے یعنی ہم چپکا بھی دیتے ہیں کسی چیز کو، پھر اوپر کیلیگرافی لکھ دیتے ہیں، یا الگ الگ لکھ کر کے ہم کیلیگرافی الگ لیں گے، کوئی فوٹو، کوئی پیپر، نیوز پیپر کٹنگ وغیرہ وہ سب بھی پیسٹ کر دیتے ہیں۔ خطاطی اتنی مقبول ہے کہ آج بھی مختلف اداروں میں سکھائی جاتی ہے۔ دلی اور ملک کے دوسرے بڑے شہروں میں کافی اسٹوڈنٹس باقاعدہ اس کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایک فن ہے اور ہر انسان کے دل میں یہ ایک چاہت ہوتی ہے کہ وہ فن کو حاصل بھی کرے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا فن ہے، اور یہ ہمارے سلف کی ایک نشانی ہے جو کہ بہت زمانے سے چلتی آ رہی ہے، اس لیے میں اسے حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اور انشاءاللہ کر کے رہوں۔ صرف اردو ہی سکھائی جاتی ہے اس میں، ویسے عربی بھی ہے، جو لوگ اردو کا سیکھنے کے بعد عربی سیکھنا چاہیں تو عربی بھی سکھائی جاتی ہے۔ اس فن کے ماہر فنکار آج طرح طرح کے تجربات بھی کر رہے ہیں۔ 1984 میں خطاطی کے لیے راشٹری پرسکار حاصل کرنے والے انیس پچھلے کئی سالوں سے ہندی میں ایک نئے فونٹ کو ڈیزائن کرنے میں مصروف ہیں۔ میں سندھی، پنجابی اور ہندی، انگلش، اردو، عربک، پرشین، کشمیری سبھی لینگویج لکھ دیتا ہوں۔ مجھے ایک الفابیٹ چاہیے ہوتا ہے، لیکن میں زیادہ تر انگلش، ہندی اور اردو، عربی، پرشین لکھتا ہوں۔ اور ابھی ہم نے حال میں
थोड़े सालों पहले अशोका की लॉट, अशोका की जो लाट जगह जगह मिलती है और दिल्ली में भी 2 जगह है, तो इन चीजों को हमने रीड किया है और फिर हिंदी के लेटर्स को अलग एक फॉर्म में हमने देने की बात की है और उसके अल्फाबेट मैंने तैयार किए हैं। काफी कुछ चीजें उसकी तैयार भी करी हैं और उसको लोगों ने पसंद भी किया है। किताबत और खताती का ये बेशकीमती हुनर भी जदीद तकनीक के इस दौर में कंप्यूटर में समा गए हैं। तोलबा कंप्यूटर के जरिए भी इस फन में महारत हासिल कर रहे हैं और साथ ही साथ इसकी तरक्की की नई राहें हमवार कर रहे हैं। कंप्यूटर के जरिए इस इल्म का फैलाव बहुत तेजी से मुमकिन है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। हो सकता है कि आने वाले वक्त में खताती का ये फन उर्दू, अरबी और फारसी जबानों की हदों से बाहर निकलकर दूसरी तमाम जबानों का भी सरमाया बन जाए। अलवी को